محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، عقیدہ توحید کے حوالے سے پچھلے ہفتے سے گفتگو چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کا کوئی برابر یا کوئی ساجی نہ ماننا، یہ تمام باتیں عقیدہ توحید میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے معاف کر سکتا ہے، معاف کرتا ہے، اور وہ جسے چاہے اپنے عدل کی بنا پر گمراہ و رسوا اور عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ تمام لوگ اس کی مشیت کے اندر اس کے فضل اور عدل کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں۔ نہ کوئی اس کا مد مقابل ہے، نہ کوئی شریک، اس کے فیصلے کو رد کرنے والا کوئی نہیں، اس کے حکم کے آگے کوئی پس و پیش کرنے والا نہیں، کوئی اس کے حکم پر غالب آنے والا نہیں۔ ان تمام باتوں پر ہم ایمان لا چکے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اسی کے طرف سے ہے۔ اور عقیدہ توحید کی انتہائی سادہ دلیل جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، اگر سادہ الفاظ میں سمجھنا ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر دو یا دو سے زیادہ خدا ہوتے تو ان کی رائے میں کبھی نہ کبھی ضرور اختلاف ہوتا۔ کوئی کہتا کہ بارش ہونی چاہیے، کوئی کہتا کہ نہیں ابھی بارش نہیں ہونی چاہیے، کوئی کہتا کہ ابھی گرمی ہونی چاہیے، کوئی کہتا کہ ابھی گرمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دو یا دو سے زیادہ خدا ہوتے تو دونوں کی الگ الگ رائے کبھی نہ کبھی ہوتی، اس کے بنا پر نظام زندگی، نظام کائنات درہم برہم ہو جاتی۔ قرآن مجید میں ہے کہ اگر دو یا دو سے زیادہ خدا ہوتے تو ان کی رائے میں کبھی نہ کبھی ضرور اختلاف ہوتا۔ اس طرح کائنات کے نظام میں خلل واقع ہوتا، لیکن کائنات کے نظام میں خلل نہ ہونا، سب برابر ہونا اور ایک ہی طرح کا انتظام کا نظر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے، اور وہ خداوند قدوس کی ذات اقدس ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اللہ فرماتا ہے اگر آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور آسمان و زمین تباہ ہو جاتے۔ کوئی کہتا کہ میں اس پر جو ایک دو آدمی کے درمیان جھگڑا فساد ہوا ہے تو کوئی کہتا کہ یہ حق پر ہے، کوئی کہتا کہ یہ حق پر ہے، کوئی کہتا کہ اسے مرنا چاہیے، کوئی کہتا کہ نہیں اسے کچھ اور جینا چاہیے، تو فساد ضرور پیدا ہوتے۔ تو فرمایا کہ تو پاکی ہے اللہ عرش کے مالک کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ دو خدا ہے، کوئی کہتے ہیں دو سے زیادہ خدا ہے، کوئی کہتے ہیں تین خدا ہے، کوئی کہتے ہیں کروڑوں خدا ہے، کوئی دریا کے آگے جھکے، پہاڑوں کے آگے جھکے، پتھروں کے آگے جھکے، سانپ کے آگے جھکے، گائے کے آگے جھکے، الغرض کے جس نے جیسا چاہا اتنے سارے خدا بنا دیے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بندہ زیادہ ہے یا خدا زیادہ ہے، اس لیے کہ جو جس کو چاہا اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ ہزار جگہ پر پتھر موجود ہے، کوئی پتھروں کو پوجنا، کوئی دریاؤں کو، کوئی پہاڑوں کو، کوئی ندیوں کو، کوئی پانی کو، کوئی دودھ کو، کوئی گائے کو، نہ جانے کیا کیا چیزوں کو لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا۔ تو اس طریقے سے کروڑوں خدا ہوں تو پھر دنیا میں فساد ضرور پیدا ہوگا، دنیا میں فساد ضرور پیدا ہوگا۔ کوئی کہے گا ایسا ہونا چاہیے، کوئی کہے گا ویسا ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں اپنی حد میں ہیں تو پتہ یہ چلے گا، معلوم یہ ہوگا کہ پھر خدا ایک ہے۔ تو سب کو ایک نظام کے ساتھ، ایک متوازی طریقے سے، متوازی طریقے سے جس کا جو مقام ہے، جس کا جو مرتبہ ہے، اس کو اسی مقام، اسی مرتبے کے تحت ہے اس کو رکھا ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ خدا ایک ہے، اس کے جیسا، اس کے برابر، اس کا ثانی، اس کا شریک کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ذات میں واحد ماننا، توحید کے معنی ہے خالق و مالک، خالق و مالک کائنات کو ایک ماننا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا اللہ وما من الہ الا الہ واحد وان لم ينتهوا عما يقولون لیمسن الذین کفروا منهم عذاب علیم۔ یقیناً کافر ہیں
وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ 3 خداؤں میں سے تیسرا ہے اور خدا تو صرف ایک خدا ہے، اور اگر اپنی بات سے باز نہ آئے تو جو ان میں کافر مریں گے انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ لہذا ہم سنیوں کا، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا ایک ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہمارا آپ کا، ہم سنیوں کا یہی عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ توحید کے بنا پر انسان یہاں بھی کامیاب ہوگا اور وہاں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بات دعا ہے کہ اللہ تبارک ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا